تو ہمارے یہاں پر شکار کی بات ہو یا جانوروں کو لڑانے کی بات ہو، ایک چیز یہ ہے کہ حیوانات کے اندر بھی تقسیمات ہیں. کچھ ایسے جو وحشی جانور ہیں، کچھ ایسے جو موذی جانور ہیں، کچھ ایسے جو آپ کو تکلیف دینے والے جانور ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اپنے بچاؤ کے لیے اور اپنے سیفٹی کے لیے اگر کوئی اس کو دور کرتا ہے اپنے سے یا کبھی مارنا بھی پڑ جاتا ہے تو اس کو مارنے کی اجازت ہے، کیونکہ جو درجہ بندی کی گئی ہے اس میں انسان مقدم ہے تمام مخلوقات کے اوپر. تو وہاں پر تو سیفٹی کی اجازت ہے. اس کے علاوہ ویسے ہی انسان شکار کرنا چاہے اور اگر شکار سے وہ پھر گوشت حاصل کر کے خود اپنی توانائی بڑھانا چاہتا ہے تو اس کا مسئلہ جدا ہے. اچھا، اس کے اندر بھی ہے کہ اگر احرام کی حالت میں ہے، انسان حج کے اندر ہے، تو پھر ایسے جانوروں کو بھی شکار کرنا جائز نہیں ہوتا، یعنی اس موقع پر اسپیشل حکم آتا ہے. لیکن اگر اسے ہٹ کر عام حالات ہیں تو اس کے اندر قربانی کرنے کی اجازت ہے. یہ پروردگار ہی نے اجازت دی ہے اور خدا کی اجازت کے ساتھ انسان جانور قربان کر رہا ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں. نہیں حضرت، یہ جو ٹرافی ہنٹنگ کے لیے جاتے ہیں، میں اس کی بات جی، میں ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. پھر یہ ہے کہ کچھ تفریح کی خاطر جاتے ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس میں کوئی مقصد نہیں ہے سوائے یہ کہ اپنے دل کو خوش کرنا ہے، خواہشات نفسانی کو پورا کرنا ہے، نہ اس سے گوشت سے استفادہ کرنا ہے، نہ اس میں کسی اور چیز کا کوئی فائدہ ہے، صرف اپنے دل کو تسکین دینا ہے، دل کی تسلی. جہاں پر صرف اور صرف نقصان ہے، صرف اور صرف خرابی اور تباہی ہے، اس کی اسلام نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، حتیٰ جو حلال گوشت جانور نہیں بھی ہیں، حرام گوشت جانور ہیں، لیکن خدا کی مخلوق تو ہیں، بالکل، لہٰذا ان کو ہی مارنے کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ میں بات کروں گا نجس جانور بھی ہو، تب بھی اگر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا اور آپ وہاں سے بلا تکلیف اور بلا خوف وہاں سے گزر سکتے ہیں، وہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے، تو نجس جانوروں کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے. ایک مرتبہ سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص موجود تھا کہ جو فیمیل ڈاگ کو کچھ کھانا دے رہا تھا اور اس سے سوال کیا کہ تو یہ کیوں کام کر رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں اس طرح سے جانور کو کھلاؤں. تو جب اس کی یہ دل کی کیفیت دیکھی تو امام اس شخص کے پاس گئے جس کا یہ غلام تھا. کہا کہ میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں. غلام کو خریدا اور خریدنے کے بعد نہ صرف یہ کہ آزاد کیا بلکہ جو باغ موجود تھا وہ باغ بھی اس کے سپرد کر دیا اور غلام کی زندگی بن گئی. اور کیوں زندگی بنا ہے؟ کیونکہ ایک مخلوق خدا کا خیال رکھا ہے. اور مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مجھے ساتوں آسمان کی حکومت دی جائے اس بات کے اوپر کہ میں چوٹی کے منہ سے ناحق ایک پھل کا چھلکا بھی چھین لوں تو میں یہ ظلم نہیں کر سکتا. تو یہ ظلم جانوروں کے لیے بھی ہے اور آپ ماحول کو بھی خراب کر رہے ہیں. اور معصومین کا جو طریقہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جب تک اس سے کوئی حلال فائدہ آپ حاصل نہ کر سکتے ہو اس وقت تک اس کی اجازت نہیں ہے.